السلام علیکم۔ آج کچھ قربانی کے بارے میں۔ بقرہ عید سے پہلے ایک سوال بہت بار پوچھا جاتا ہے کہ کیا بھینس کی بھی قربانی جائز ہے، یعنی کٹے کی۔ لیکن اس میں دیکھیں علماء کی دو رائے ہیں، دو اقوال ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، اس کو ہم کر سکتے ہیں، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اس کی ہم قربانی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں۔ اسی طرح جو علماء کہتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز ہے وہ کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھینس جو ہے گائے کی ہی طرح ہے، اس لیے اس کی قربانی کر سکتے ہیں کہ جیسے دمبا قرآن پاک اور حدیث میں نہیں آیا، لیکن پھر بھی ہم نے اس کو بیر یا مینڈے کی طرح مان لیا ہے، تو اس کی بھی ہم قربانی کرتے ہیں۔ اسی طرح اگرچہ بھینس کا قرآن پاک میں ذکر نہیں آیا یا حدیث میں ذکر نہیں آیا، تو اسی طرح ہم بھینس کو گائے کی طرح ہی مان لیتے ہیں کہ بھینس جو ہے گائے کی ہی نسل سے ہے، اس لیے اس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ ویسے قرآن پاک کی آیت ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لے، من بہیمۃ الانعام، ان جانوروں پر۔ یہ من بہیمۃ الانعام 8 قسم کے جانوروں پر بولا جاتا ہے۔ وہ جانور کون کون سے ہیں؟ جیسے بیر، میل، فیمیل، بکرا، بکری، گائیں، بیل، اونٹ اور اونٹنی، یہ 8 ہیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ قربانی جائز ہے، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ من بہیمۃ الانعام جو ہے اس کو عام مان لیا جائے، یہ صرف انہی کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان جانوروں کے لیے ہی نہیں ہے، یہ اس میں کچھ اور بھی شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ بھینس بھی حلال ہے، اس کو بھی ہم گھر پالتے ہیں اور وہ بھی دودھ دیتی ہے، اسی طرح گائیں بھی، تو اس لیے ہم بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور بہت بڑے عالم کا فرمان ہے کہ وہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ عربوں کے ہاں صرف جو جانور مشہور تھے، اس لیے قرآن پاک میں صرف انہی کا ذکر آیا ہے۔ قرآن پاک میں جن جانوروں کا ذکر آیا ہے جو عربوں کے ہاں مشہور تھے، ان کا ذکر آیا ہے، اس لیے وہاں بھینس تو مشہور ہی نہیں تھی، وہاں بھینس تو اس لیے اس کا بھینس کا ذکر نہیں آیا، کیونکہ بھینس جو ہے وہاں جانی نہیں جاتی۔ اور کچھ عرب کے لوگ یہ کرتے تھے کہ جون سا جانور ان کو پسند ہوتا تھا اس کو حلال کہتے تھے، اور جون سا جانور ان کو اچھا نہیں لگتا تھا اس کو حرام کہہ دیتے تھے، تو اس لیے ان کے آگے وہی جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے جو ان کے ہاں مشہور تھے۔ اور یہ ویڈیو جو ہے ثناء اللہ مدنی صاحب کی ویڈیو سے کاپی کی گئی ہے، اور وہ اپنی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ میری بھی پرسنل رائے یہی ہے کہ آپ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ اپنی ایک اور ویڈیو میں کہتے ہیں کہ علماء کی جو ایک رائے ہے وہ مجھے بہت پسند ہے۔ وہ رائے کیا ہے؟ وہ رائے یہ ہے کہ وہ علماء کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کرنے کا فائدہ ہے، یعنی کرنا بہتر ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو نہ کرنا بہتر ہے۔ اسی طرح پہلے یہ سن لے کہ جو کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو من بہیمۃ الانعام میں جن کا ذکر آیا صرف وہی آپ کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ نہیں کر سکتے، ان کی دلیل یہ ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ کا نصاب دیکھا جائے تو جتنی گائیں کی زکوٰۃ نکلتی ہے اتنی ہی بھینس کی بھی زکوٰۃ نکلتی ہے، تو زکوٰۃ اور قربانی کے مسائل تھوڑے سے ہی مختلف ہیں کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور قربانی کے بھی مسائل تھوڑے سے مختلف ہیں جن پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے، لیکن زکوٰۃ تو فرض ہو جاتی ہے نا۔ اس لیے کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ زکوٰۃ میں بھینس کی زکوٰۃ آپ چھوڑیں گے تو وہ فرض ہے، اگر وہ چھوڑ دیں گے تو گناہ ہوگا، لیکن بھینس قربانی کے لیے اس لیے نہیں تھی کیونکہ وہ بہیمۃ الانعام میں نہیں آئی، اس لیے اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس کس پر یہ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ بہرحال ثناء اللہ مدنی صاحب یہی فرماتے ہیں کہ
ان دلائل کو دیکھ کے ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس نے بھی بھینس کی قربانی کی تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ اس نے غلط کیا یا اس کی قربانی ہوئی نہیں یا اس کی قبول ہی نہیں قربانی، کیونکہ بھینس کی طرف بھی اپنی دلیلیں ہیں اور نہ کرنے پر بھی اپنی دلیل ہے، اس لیے دونوں کی طرف سے اپنے اپنے دلائل ثابت ہیں۔ ہاں، اتنی رائے ضرور ہے کہ اگر جو بہیمۃ الانعام جن جانوروں پر آیا ہے، وہ جانور اگر آپ کے پاس زیادہ وافر مقدار میں وہ دستیاب ہیں تو سب سے پہلے پھر انہی جانوروں کی قربانی کی جائے۔ تو اگر کسی جگہ پر یہ نہیں موجود ہیں پھر بھینس کی قربانی کی جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ قربانی نہ کی جائے، اس سے بہتر ہے کہ آپ قربانی کر لیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، میرے چینل ریڈ ود عدنان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ میری ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو اپنے دوست عدنان سمیع کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔